بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في موضع آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. معزز ومحترم حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا خلاصہ، اہم دروس اور اسباق، اس موضوع کے تحت انشاءاللہ آج بڑی لمبی گفتگو ہونے والی ہے. انشاءاللہ عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، سب سے پہلے ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمیں شرف محسوس کرنا چاہیے کہ آج ہم جس عظیم ہستی سے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جو آج ہمارے اس مجلس کا مرکزی عنوان ہے، سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ اس موضوع میں داخل ہونے سے قبل، ویسے تو عموماً مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ لوگ موبائلز بند کر لیتے ہیں. میری آج درخواست رہے گی کہ جب تک یہ ہماری مجلس چلے موبائلز کو سیلیکٹ کر لیں. دیکھیے، رب العالمین کا جو ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تمہارے ذکر کو، تمہارے مقام کو بلند کیا. آج پوری دنیا کی جو آبادی ہے، پوری دنیا کی جو پاپولیشن ہے، 8 بلین لوگ اس کرۂ ارض پر رہتے ہیں. 8 بلین کا مطلب ہے 800 کروڑ. تو جس ہستی سے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، بلکہ ارب کھرب کی تعداد میں جو اس کرۂ ارض میں لوگ رہتے ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی شخصیت، ان کا مقام و مرتبہ ہمارے ذہن میں پیوست نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے نبی کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم حقیقی محبت نہیں کر پائیں گے. تو آج یہ ہمارا بیٹھنا، ہمارا وقت کی قربانی کو دینا،
اپنی مشغولیات کو بالائے طاق رکھ کر یہاں اکٹھا ہونا، اس کا مقصد ہے کہ ہم ہمارے نبی کی شخصیت کو جانیں اور پہچانیں. اور یقین مانیے، عربی میں کہتے ہیں لو عرفتہ لاحببتہ، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو گے، پہچانو گے، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرو گے. بس سامعین، تھوڑی دیر کے لیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کس قدر بلند ہے. میں چاہوں گا یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت نمبر 1، فضیلت نمبر 2، فضیلت نمبر 3. آج شام ہم یہاں سے گھر جائیں تو ہمارے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک مکمل تصور نقش ہو جائے. دیکھیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کبھی آسمان کی قسم، کبھی زمین کی قسم، کبھی سورج اور چاند کی قسم کھاتے ہیں. یہ قسم اللہ رب العالمین اس لیے کھاتے ہیں کہ ان چیزوں کی عظمت ہے. یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ رات و دن، یہ سورج چاند، ان کی عظمت اور ان کی ہیبت ہے کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. تو ایک پتے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اس روئے زمین میں کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ آنے والے ہیں، اور کچھ لوگ آ کر چلے گئے. اس پورے روئے زمین میں اگر اللہ رب العالمین نے کسی انسان کی قسم کھائی ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم کھائی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے پاس کس قدر مقام ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے مقام کو بلند و بالا کیا. ایک پوائنٹ اب آپ کے ذہن میں ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین میں اگر انسانوں میں کسی انسان کی قسم کھائی ہے تو کس کی کھائی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں گے آپ. اب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے مقام کو بلند و بالا کیا. اس کی اور ایک دوسری مثال دے رہا ہوں. جبریل علیہ السلام سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار ہے. ان کا مقام بہت بلند ہے. تمام فرشتوں کے سردار، اور ان کے جو پر ہیں وہ 600 پر ہیں. ان کی قوت اور ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وحی کے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حیت میں دیکھا، ان کی اصل شکل میں دیکھا. ہرا کے پاس، غار ہرا کے پاس جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل ہیبت اور اصل حیت میں دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ آسمان کے پورے کناروں کو، افق کو ڈھانکے ہوئے، یعنی آگے آسمان کی جگہ صرف ایک ہی شخصیت نظر آ رہی ہے، جبریل علیہ السلام. اور جب قوم لوط
ایک ایسی بیماری، مرض اور گناہ کو انجام دیتی ہے جو پوری انسانیت میں اس سے پہلے کبھی اس گناہ کو نہیں اپنایا گیا تھا. LGBT. LGBT کے جرم کو جب انہوں نے اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا لواطت کہ جرم میں جب وہ مبتلا ہوئے، انسانی فطرت کی انہوں نے مخالفت کی، اللہ نے جو نکاح کا دستور بنایا تھا اس سسٹم کو انہوں نے جب کراس کیا، جب فطرت کی انہوں نے مخالفت کی، تو اللہ نے انہیں سزا بھی ایسی دی کہ آسمان سے بارش برستی ہے، رحمتیں برستی ہیں، ان پر آسمان سے آگ کے گولے برسنے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فطرت کی مخالفت کی وجہ سے سزا کی جو نوعیت تھی اس میں بھی الٹ پھیر کر دی. وہ اس طرح کہ پورے زمین کو، اس خطے کو جہاں لوط علیہ السلام کی بستی تھی، جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر میں اٹھایا، آسمان کی سربلندیوں پر لے گئے اور اسے زمین پر پٹک کے مارا. تو یہ پورا تصور میں کیوں دے رہا ہوں؟ جبریل علیہ السلام کی شخصیت، ان کا مقام اور مرتبہ اور رتبہ آپ کے ذہن میں آئے. اتنی عظیم ہستی، فرشتوں کے سردار، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسرا کہتے ہیں، مسجد حرام سے، مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمان کی بلندیوں کا جو سفر شروع ہوا اسے معراج کہتے ہیں. معراج کے سفر میں اتنی عظمتوں والا فرشتہ، اتنا مقام بلند و بالا رکھنے والا فرشتہ ایک مقام پر پہنچتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا. اس مقام پر پہنچ کر جبریل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری انتہا ہے، یہاں میرے سفر کا اختتام ہے، اس سے ایک قدم بھی میں آگے بڑھاؤں گا تو میں بھسم ہو کے رہ جاؤں گا، میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، مجھے اجازت نہیں ہے کہ اس مقام سے ایک قدم میں آگے بڑھوں. اس مقام سے بھی اونچا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جہاں جبریل علیہ السلام کا سفر ختم ہوتا ہے، اس سے اونچا سفر اور وہاں سے مزید سفر کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے پہلا پوائنٹ ہم نے کیا کہا؟ قسم. پوری انسانیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے ساتھ قسم کھائی گئی. دیکھیے آج یہاں جمع ہونے کا مقصد جو ہے نا کہ ہم لوگ سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم گوشے مکے سے متعلق ہم گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. آج کی نشست میں وہ نہیں ہونا ہے جیسے عموماً ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ جمعہ کا خطبہ بڑا دمدار تھا، شعلہ بیان خطیب تھے، آج بولے کیا وہ نہیں معلوم. ایسا نہیں ہو رہا ہے. آج ہم میں سے ہر ایک جب ہم شام میں عشاء بعد نکلیں گے تو سیرت نبویہ سے متعلق معلومات سے لبریز ہونا ہے. فارسی میں کہتے ہیں لبریز. اب یہ چائے پلا رہے تھے مجھے، میں کیسے آپ لوگوں کے ساتھ چائے، آپ بیٹھے ہو اور میں کیسے چائے پی سکتا ہوں؟ لبریز کہتے ہیں چائے کی جو پیالی ہے مکمل بھر کے گرنے لگے، تو اسی طرح سیرت کی معلومات آپ کے پاس چھلکنے لگنے چاہیے. بالکل معلومات سے لبریز ہو کر آج آپ کو یہاں سے لوٹنا ہے انشاءاللہ. سامعین، مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے اور مقام کو سمجھنے کے حوالے سے میں اور کچھ دلائل دوں گا آپ کو. جب یہ چیز آپ سمجھ جائیں گے
تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ آپ کو بہت واضح ہو جائے گا. 2 پوائنٹس ہو گئے، قسم والی بات اور دوسری بات سدرۃ المنتہا والی بات. سب کو یاد ہے؟ بسم اللہ. تیسری بات، کل روز قیامت ہر شخص پریشان ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی مکمل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پریشان حال ہوں گے. انبیاء علیہ السلام بھی پریشان حال ہوں گے، نفسی نفسی کا ماحول رہے گا، ایک عجب عالم رہے گا اس موقع پر. ہر ایک انبیاء علیہ السلام میں ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے سفارش کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. یہ تفصیلات آپ جانتے ہیں. اس میں جو نقطہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کل روز قیامت حساب و کتاب کا معاملہ لوگوں کے درمیان اللہ جس وقت پورے جلال میں ہوں گے، اللہ سے گفتگو کی کسی کو ہمت نہیں ہوگی. فرعونوں کی فرعونیت، متکبرین کا تکبر، قارون کی دولت کوئی کام نہیں آنے والی ہے. اس جلال کے موقع پر اللہ کو منانے کی ذمہ داری، اللہ کو راضی کرنے کی ذمہ داری، اللہ کو اس کے تسبیحات کے ذریعے، تعریفات کے ذریعے منانے کی جو ذمہ داری، اور جو جھنڈا ہوگا جسے لواء الحمد کہا جاتا ہے، تعریف کا جھنڈا، وہ جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھامے ہوئے ہوں گے. اس وقت تک اللہ رب العالمین حساب و کتاب کی کارروائی کو آگے نہیں بڑھائیں گے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ہوگی. تو یہ تیسری فضیلت ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اور آپ جس نبی کے امتی ہیں اس عظیم ہستی کا کیا مقام ہے. خیبر کے موقع پر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات کے کچھ نسخے یا کچھ صفحات، صحیفے ہاتھ لگے، بڑے احترام سے اس کو پڑھ رہے تھے. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنا لازمی ہے، میری اتباع کے بغیر انہیں کوئی چارہ نہیں ہے. کل قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. تو اس سے بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھ سکتے ہیں. میں نے جو حدیث پڑھ کر سنائی آپ کو، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے، کل یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر جب دوبارہ ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے
جس شخصیت کے لیے یہ زمین دوبارہ کھلے گی، یہ قبر جن کے لیے کھلے گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ سب سے پہلے قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولی جائے گی، اور پلسرات تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اس راستے سے جو گزرنا ہوگا، اس راستے سے سب سے پہلے گزرنے والی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفارشی ہوں گے، اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے سفارش کرنے والے، اور جن کے حق میں سب سے پہلے سفارش قبول کی جائے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ کل لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، ایک قطرہ حلق سے نیچے اتر جائے اس کے انتظار میں ہوں گے، پیاس کی شدت ہوگی، تو ایسے موقع پر جن کے لیے حوض کوثر عطا کیا جائے گا، پورا حوض کوثر عطا کیا جائے گا، اب اس کی پیالیاں کیسے ہیں، اس کے برتن کیسے ہوں گے، وہ حوض کیسا بنا ہوگا، زمرد اور بڑے قیمتی پتھروں سے اس کی تعمیر ہوئی ہے، اس کا وصف ایک الگ باب ہے۔ یہ پورے کا پورا حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا، جس کا ایک گھونٹ اگر کوئی پی لے تو پھر اسے کبھی پیاس لاحق نہیں ہوگی۔ لوگ ایک ایک قطرے کے لیے ترس رہے ہوں گے، ایک ایک گھونٹ کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، ایسے موقع پر ہمارے اور آپ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم پورا حوض کوثر عطا کیا جائے گا۔ معزز سامعین، ہر نبی کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ انہیں مقام محمود ملے، وسیلہ یا مقام محمود یہ حاصل ہو جائے۔ ہر نبی اس مقام پر، اس بلندی پر پہنچنے کی امید لگا کر بیٹھتے ہیں، لیکن مقام وسیلہ اور مقام محمود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ اس سے بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں۔ کل روز قیامت جنت کے دروازے کو سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے، ناک کرنے والی شخصیت، یا جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی شخصیت ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ابھی میں نے معراج کی بات کی، معراج سے قبل اسراء کا میں نے ذکر کیا۔ معراج، اسراء اور معراج دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو، مکہ سے فلسطین کے سفر کو۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان تمام انبیاء کی آپ نے امامت کی ہے۔ جہاں آپ سید الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے سردار ہے، سید ولد آدم، آدم علیہ السلام کے جتنے بھی اولاد ہیں ان کے سردار ہیں، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے قبل امام المرسلین، تمام انبیاء کی امامت کی تھی آپ نے۔ تو ان تمام چیزوں سے مجھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، جو بلند مقام و مرتبہ ہے، اسے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مکی دور میں طائف کا سفر کرتے ہیں. طائف والوں نے جو ظلم و ستم ڈھایا آپ پر، جو زیادتیاں کی، جو پتھروں کی بوچھار کی، اوباش قسم کے نوجوان کو دو صفوں میں کھڑا کر کے طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنسار کیا. پتھر برسائے، اس قدر پتھر برسائے کہ جسم چھلنی ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، جسم سے خون رس کر جوتوں میں جمع ہو گیا. جب ایک شخص اپنی بستی سے نکل کر ایک مدد کی امید لگا کر کسی شہر کو سفر کرتا ہے، اگر وہ تعاون نہیں کر رہے تو یہ خود تکلیف دہ چیز ہے، لیکن تعاون نہیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مظالم ڈھا رہے ہیں، پتھروں کی بوچھار کر رہے ہیں، اوباش قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیے ہیں. ذرا تصور کریں کہ کس طرح کا ماحول ہوگا. اس سفر کے بعد جو میں اصل نقطے پہ پہنچنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہیں. ذرا دیکھیے، اس سفر کے بعد یہ سفر بیکار نہیں گیا، طائف کا سفر بیکار نہیں گیا. جب فرشتے نے، پہاڑوں پر مسلط فرشتے نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک اشارہ دیں. اخشبین، طائف میں جو دو پہاڑ ہیں، ان دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ بستی جو آباد ہے، اس وادی طائف میں لوگ جو آباد ہیں، اگر آپ ایک اشارہ کریں تو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں اس بستی کو ہم مسل کر رکھ دیں گے، کچل کر رکھ دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجو اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحدون اللہ وحدہ ولا یشرکون بہ شیئا. یہ میری قوم نادان ہے، یہ مجھے نہیں پہچانتی ہے. اگر یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لا رہے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے موحد لوگوں کو پیدا کرے گا جو کبھی شرک نہیں کریں گے. اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، سندھ کے فاتح، ملتان کو جنہوں نے فتح کیا، سرزمین ہند کو جنہوں نے فتح کیا، محمد بن قاسم الثقفی الطائفی، وہ اسی شہر کے رہنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرزمین سندھ کو جنہوں نے فتح کیا وہ اسی طائف سے نکلا ہوا نوجوان محمد بن قاسم تھا. آپ کی محنت رائگاں نہیں گئی، آپ کی کوشش بیکار نہیں ہوئی. ظلم و ستم کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ کی طرف آ رہے ہیں تو مکہ پہنچنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا، جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا جو وادی النخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں پائے اور قرآن مجید کو سنا اور فوراً اسلام قبول کیے. اب آپ لوگوں سے سوال ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے،
لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، بدلے میں انہوں نے پھتراؤ کیا، فرشتے کا آنا، بد دعا کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے اسلام کی امید ہے۔ پھر اس کے بعد طائف والے تو اسلام قبول نہیں کیے، لیکن مکہ کی واپسی میں جنات آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہو رہا ہے؟ اس سے ہم کس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں؟ ایک مورل جو ہوتا ہے نا، اس سے ہم کیا نکال سکتے ہیں؟ کوئی کوشش کریں گے؟ پہلے ہاتھ اٹھائیں، بسم اللہ۔ صبر تو پوری زندگی میں صبر کے دروس ہیں۔ اس پورے قصے سے کوئی ایک نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں میں، بسم اللہ۔ اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، بہت اچھا۔ اور واقعے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ طائف پر لوگ اسلام نہیں لا رہے، لیکن آپ واپس ہو رہے تو اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جو قرآن کی تلاوت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں دعوت دی، پھر وہ اسلام قبول کی۔ بسم اللہ۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں ہی کے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے، ماشاءاللہ۔ آپ لوگ کیونکہ سفر لمبا ہے تو ہم لوگ تھوڑا سا تبادلے خیال بھی رکھیں گے۔ ہاں، اللہ اکبر، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ابو طالب کے لیے آپ ترس گئے، سکرات کے موقع پر آ کے کہا کہ اے میرے چاچا، ایک بار آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کے سامنے میں حجت قائم کروں گا، اللہ سے جھگڑ لوں گا تمہیں بچانے کے لیے، لیکن ہدایت نہیں ملی۔ بہت اچھے، اور ابھی بھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچا ہوں جو مجھے چاہیے، اس لیے آپ لوگوں سے دوبارہ۔ ہاں جی، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی بسا اوقات کچھ چیزیں بظاہر آپ کو بری لگتی ہیں لیکن اس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی اہم نکتہ؟ دیکھیے اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ سیرت کے اندر کس قدر ایک معلومات کا سمندر ہے سیرت۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی عبادت کی نہیں، اگر چاہے تو کسی سے بھی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے ایک حدیث قدسی میں کہا گیا، ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے انسانوں اور جنوں، تم میں سے اگلے پچھلے انس اور جن، سب کے سب، پوری کمیونٹی میں جو سب سے نیک انسان بنا ہے، نیک انسان ہے، اس انسان کی طرح پورے آدم کی اولاد بن جائے تو اللہ کی شان و شوکت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر آدم کی اولاد، انسان اور جن، اول سے آخر تک اس دنیا میں جو سب سے بدبخت انسان، فرعون، قارون، حامان، نمرود، شداد، یا ان سے بھی خطرناک انسان کوئی ہے تو اس جیسے انسان کی طرح پورے یہ بلینز لوگ اس طرح کے شریر انسان بن جائیں تو اللہ کی سلطنت میں کچھ کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے، اگر تم میں سے پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ اور انسان اور جن ایک وادی میں جمع ہو جائے، ایک میدان میں جمع ہو جائے، اور ہر ایک اپنی تمنا، اپنی مراد اور امنگ کو مانگے، اللہ سے مطالبے کرے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کے خواہشات کو، ان کے ارمانوں کو اور ان کے مطالبات کو پورا کرے، تو اللہ کی سلطنت میں صرف اتنی ہی کمی ہوگی جس طرح ایک وسیع و عریض سمندر میں ایک چڑیا اپنے نوک سے پانی پینے کے بعد اس سمندر سے کس قدر کمی ہوگی، تو اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے والی ہے۔ اور کتاب اللہ جس پہ نازل ہوئے اسی شخص نے، کتاب اللہ جس کے اوپر نازل ہوئی ہے اسی شخص نے قرآن پڑھ کے تھا آپ جنات کو، بالکل۔ اور کافی تکلیف تھی کہ آج کے لوگ قبول نہیں کیے اسلام، لیکن جنات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ تسلی دینا چاہ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ وسیم بھائی، للہ درک، ماشاء اللہ۔ یہ پوائنٹ پر میں پہنچنا چاہ رہا تھا، اس پر غور کریں، کیونکہ کبھی ایک آیت ہم پڑھتے ہیں، اس کے فوائد، اس کے دروس 50 ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو باتیں بتائی وہ سب ریلیٹڈ ہی ہیں، لیکن میں اس نقطے پر پہنچنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس جنات کے قبول اسلام سے جو ہمیں پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اے انسانوں،
اے آدم کی اولاد، اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دو گے، اے انسانوں اگر تم اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے تو ہمیں ذرا برابر تمہاری پرواہ نہیں ہے. ہم ایک ایسی مخلوق کو بھیجیں گے جو انسان نہیں ہوں گے، جنات ہوں گے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز میں ہوں گے، آپ کے متبعین میں ہوں گے، آپ پر اسلام قبول کرنے والے ہوں گے. اے انسانوں تمہاری کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. یہ پیغام ہے اس سفر میں کہ جنات نے اسلام قبول کیا. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ مکہ والوں نے آپ پر جو زیادتیاں کی، جو ظلم و ستم ڈھائے، جو تکلیفیں دی، جو اذیتیں دی، ایک لمبی فہرست ہے. مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سے مظالم ڈھائے؟ کون بول سکتے ہیں؟ ہاں بولیے، ایک ایک بسم اللہ. پہلے کون سا؟ آپ کو جادوگر کہا. کاؤنٹ کرتے جائیں. دیکھو، ایک نبی اتنا اونچا مقام ہے، اس قدر ان کی حیثیت ہے، اللہ کے پاس وہ کیا مقام رکھتے ہیں. اب قوم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ سب سے پہلے کیا کہا انہوں نے؟ جادوگر کہا، کاہن کہا، مجنون یعنی پاگل تک کا لقب دیا، اور شاعر تک کہا. اچھا، اور اس کے علاوہ کیا کیا اذیتیں اور تکلیفیں دی؟ اونٹ کی اوجڑی، ہم لوگ سب بکرے کی اوجڑی دیکھے ہیں، اونٹ کی اوجڑی، غلاظت اور گندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر رکھ دی. اس قدر مشقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور سجدے سے سر اٹھایا نہیں جا رہا ہے. اس موقع پر آپ کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ننھے ہاتھوں سے بڑی معصومیت کے ساتھ اس غلاظت کو، اونٹ کی اوجھڑی کو صاف کر رہی تھی. کتنے پوائنٹ ہوئے اب تک؟ کتنے؟ 5. اور کیا کیا اذیت دیے؟ یہاں پر ایک اہم نقطے کی طرف میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. جی اور بتائیے. جی عبادت کرنے کے لیے نہیں دیا. کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. اللہ کے گھر میں 360 بت لا کے رکھ دیے اور کعبۃ اللہ میں عبادت کا موقع نہیں مل رہا ہے. اگر کوئی مکہ میں نیا شخص آ رہا ہے تو مکے والے کیا پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ہیں، ان کی باتوں کو نہ سنیں. اگر آپ مکہ کعبہ میں جانا بھی ہو تو کان میں روئی ڈال کر جائیں تاکہ ان کی جادو کا اثر آپ پر نہ ہو. ٹھیک ہے، اور کیا تکلیفیں دی؟ 3 سال تک، پورے 1000 دن، 3 سال تک شعب ابی طالب، ابو طالب کی گھاٹی میں آپ کا، آپ کے ماننے والوں کا، آپ کے خاندان والوں کا بائیکاٹ کیا گیا. کوئی شادی بیاہ نہیں، لین دین نہیں، تعلقات نہیں، کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہے، پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے. پتے کھا کر آپ اور صحابہ کرام زندگی گزار رہے. چمڑی کہیں مل جاتی تو اس کو دھول کر صاف کر کے کھا رہے. اس پر بہت بولا جا سکتا ہے. تو یہ شعب ابی طالب کی گھاٹی کے تکالیف. اور اللہ اکبر، یہ اذیت دینے کے لیے، یعنی احساس ہو آدمی کو کہ ہم تمہیں تکلیف دے رہے ہیں. جن سے رشتے ہو چکے تھے وہ رشتے آ کر توڑے جا رہے ہیں، طلاقیں دی جا رہی ہیں. جی اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش. اور بولتے جائیں. کسی کے بھی ذہن میں کوئی بھی واقعہ آ رہا ہے جس سے پتہ چلے کہ مکہ میں، مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ ظلم کیا. مکہ جیسے جس وطن سے، جس سرزمین سے آپ کو اس قدر محبت تھی کہ مکہ کی جدائی کے موقع پر کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے مکہ کی سرزمین، تو میرے پاس سب سے محبوب ترین سرزمین تھی. اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں نہیں نکلتا. اور صحابہ اکرام کو جو تکلیف دی گئی، ایک لمبی تفصیل اور ایک بہت وسیع باب ہے، ایک لمبی فہرست ہے. اور کون سی سازش؟ کئی سازشیں ہوئی. کون سی کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، قتل کی. کبھی یہودیوں نے بھی سازش کی، کبھی نصارہ نے سازش کی. فارس
ایران سے نمائندے بھیج کر بھی آپ کے قتل کی اس وقت کوشش کی گئی، چکی کا پارٹ ڈال کر بھی قتل کی سازش کرنے کی کوشش کی گئی، کھانے میں زہر دے کر بھی آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جادو بھی کیا گیا. یہ قتل کی بھی ایک لمبی سازش ہے. میں تاریخی اعتبار سے پورے 18 واقعات ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف آپ یعنی مجنون، کاہن، برے القاب سے نوازنا نہیں، بلکہ آپ کے قتل کی یا آپ پر قاتلانہ حملے کی پوری 18 دفعہ کوشش ہوئی ہے. پوری تاریخ ہے اس کی، الگ الگ موقع پر. ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر بولی لگائی جا رہی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ زندہ یا مردہ لائے، نعوذ باللہ، ان کو 100 اونٹوں کی انعام کی گھوشنا ہو رہی ہے. پھر ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کے پیچھے پوری فوج کو لگا دیتے ہیں. ایک لمبی تفصیل. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود قتل کے ارادے سے آپ کے پاس آئے تھے. عروہ ابن مسعود الثقفی، عمر ابن حمام، اور کئی نام ملیں گے جو آپ. اچھا، وہ بدو کا واقعہ بھی آپ جانتے ہوں گے. آپ درخت کے نیچے سو رہے ہیں تو تلوار لے کر آگے کھڑا، میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا. پورے 18 دفعے آپ پر قاتلانہ حملوں کی کوشش کی گئی. دیکھیے اتنا ظلم و ستم کیا زمین والوں نے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا. ابھی میں نے جو آپ کے سامنے معراج سے متعلق جو واقعات بتلائے، پورے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت و جہنم کے نظارے دکھائے گئے، سدرۃ المنتہا کے بعد کا سفر ہوا. ایک طرف زمین والے آپ کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ آپ کو ان آسمانوں کی سیر کرا رہے ہیں. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کون بتائیں گے؟ بسم اللہ. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بتایا جا رہا ہے، اور صبر کا نتیجہ، مشکل کے بعد آسانیاں. اور کوئی اہم پوائنٹ جو مجھے پہنچنا ہے اس پوائنٹ پر؟ ہاں بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نماز کی فرضیت کا واقعہ. ٹھیک ہے. اور ضروری نہیں کہ ہم لوگ اچھا کام کریں تو لوگ ہمارے ساتھ اچھا کریں. ہاں، حضور سے بہترین شخصیت کوئی نہیں، لیکن سب سے زیادہ ظلم حضور کی شخصیت پر. اللہ اکبر. ایک حدیث میں ہے، ذرا سوچیں، اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد. جس قدر مجھے تکلیف دی گئی، لوگوں نے اذیت دی، اس قدر پوری تاریخ انسانیت میں کسی کو تکلیف نہیں دی گئی. جس طرح مجھے ڈرایا گیا، اس طرح پورے تاریخ انسانیت میں کسی کو نہیں ڈرایا گیا. بہت اچھے. اور اس واقعے سے ہم، سیرت ایک سمندر ہے، بہت ڈیپ، بہت وسیع ہے. صرف اس واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہو رہا ہے؟ اب میں نے مکہ والوں کے پورے ظلم و ستم بتائے، پھر اسی موقع پر ابو طالب کی وفات ہوتی ہے کفر پر. آپ کے چہیتے چچا جو ایک دیوار بن کر کھڑے تھے، اسی کے کچھ دنوں کے بعد مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے. بہت مشکل گھڑی، تکلیف دہ مومنٹ. ایسے موقع پر آسمان کی سیر کرائی گئی. اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے، جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ، جیسے طائف کے موقع پر کہا گیا، میں نے جیسے بتلایا کہ اے انسانوں، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے رہے ہو تو ہمیں ذرا بھی اس کی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ ہم ایک ایسی مخلوق کو بھیجیں گے جو انسانوں کے علاوہ ہوں گے، انسانوں کے علاوہ ہوں گے، جنات ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. تو اس واقعے کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے، اے زمین والو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو گے،
تو یہ نہ سمجھو کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ جاؤ گے. اے زمین والو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو، آسمان والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اس میں سبق دیا جا رہا ہے کہ آسمان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آسمان کی آپ کی سیر ہو رہی ہے، اور سدرۃ المنتہا جہاں فرشتوں کے سردار کا سفر ختم ہوتا ہے، اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری ہے. معزز سامعین، ہم جس عظیم ہستی پر گفتگو کرنے والے ہیں، دیکھیے یہ تمہید ضروری ہے. ابھی ہم لوگ اپنے ٹھیک ہے مکہ کے حالات پر گفتگو ضرور ہو رہی ہے، لیکن مکمل ہم اپنے موضوع میں داخل نہیں ہوئے. لیکن یہ باتیں گرچہ کہ ہم مکہ کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، بے حد ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، ان سے متعلق دنیا کے جو دانشور حضرات ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، اپنے لوگ گواہی دیں، قریب کے لوگ آپ کی تعریف کریں، یہ تو کریں گے ہی، لیکن آپ کی شخصیت کی تعریف دنیا کے بڑے بڑے ایسی شخصیات جن کو دنیا پائے کے مفکر سمجھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے قصیدے گاتے ہوئے پائیں گے آپ. کیونکہ اس دنیا میں جتنی بھی بڑی شخصیات آئے ہیں، ان کی زندگی کسی نہ کسی ایک پہلو سے آئیڈیل ہو سکتی ہے. کوئی ہٹلر، جنگی میدان میں اسے کچھ لوگ لیڈر سمجھتے ہوں گے، جنرل سمجھتے ہوں گے، ایک کامیاب فوجی سمجھتے ہوں گے کچھ لوگ، لیکن ایک بڑی تعداد اس کو نہیں مانتے. کچھ لوگوں کو لوگ اہنسا کے باب میں، صبر و تحمل کے باب میں نمونہ سمجھتے ہوں گے، لیکن ان کی اخلاقیات، ان کی معاشرت، ان کی نجی زندگی کی گہرائی میں جائیں گے تو بہت کمزوریاں نظر آئیں گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس قدر عظیم ہے کہ آپ وہاں عیب تلاش کرو تب بھی نہیں نکال سکتے. اس حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئی ہیں، ابو سفیان مشرکین میں سب سے بڑا چہرہ تھا، ان کی بیٹی ام حبیبہ سے. ہوئی بن اخطب یہودیوں کا سب سے بڑا سردار، ان کی بیٹی ہوئی بن اخطب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، بنت الحارث بن المستلق کے موقع پر جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہوا. یہ تو میں نے جو بتائے سب بڑے بڑے کمیونٹی، بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی کھلی کتاب ہے کہ دشمن کی بیٹیاں بھی نکاح میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی عیب نکال نہیں سکتی. بلکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، جب ابو سفیان مکہ سے مدینہ ان کے گھر آتے ہیں، مدت کے بعد اپنی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، اپنی لخت جگر کو دیکھ رہے ہیں، اور سیدھے جا کر وہ اللہ کے رسول کے مسند پر بیٹھ گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے. واللہ ایک طرف باپ کی محبت ایک مدت کے بعد ملنے کے لیے وہ بستر وہاں سے ہٹا دیتی ہے. تو ابو سفیان پوچھتے ہیں، بیٹی یہ تم نے جو حرکت کی ہے، یقیناً وہ جگہ صاف نہیں تھی، میرے قابل نہیں تھی، کیا وجہ ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند ہے، تم نجس ہو، تم اس پر نہیں بیٹھ سکتے. کیا غیرت تھی، دشمن کی بیٹیوں سے
نکاح کر کے بھی ثابت کیا کہ دشمن کی بیٹیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی عیب نکال نہیں سکتی تھی. کامل و مکمل آئیڈیل اور نمونہ ہر شخص کے لیے. آپ اچھے باپ بننا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نمونے ملیں گے. آپ اچھے استاذ بننا چاہتے ہیں، گھنٹوں اس پر بولا جا سکتا ہے، 50 مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل استاد اور معلم کوئی نہیں ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ تھا، استاد کے روبرو ہر دن رمضان میں قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو سنا رہے. ایک شاگرد ہیں تو آپ کو اس دنیا میں آپ سے بہترین شاگرد کوئی نہیں ملے گا. اگر آپ نانا اور دادا ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے ساتھ حسن و حسین، امامہ جو زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا برتاؤ تھا. اگر آپ بہترین پڑوسی بننا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے. اگر آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو، حقوق انسانیت کی بات کرتے ہو، مساوات کے علمبردار ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مساوات علمبردار کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کے معیار پر، تقوی کی بنیاد پر. جب 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر مکہ فتح ہو چکا ہے، مسلمانوں کی کنٹرول میں آ چکا ہے، کعبۃ اللہ کی چابیاں لے کر عثمان بن طلحہ کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لیتے ہیں کہ شکرانے کے طور پر داخل کعبہ، کعبے کے اندر حتیم سے داخل ہو کر، حجر حتیم سے داخل ہو کر کعبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کعبۃ اللہ کے اندر جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. اب کعبے سے نکلنے والے ہیں تو ایک طرف علی بن ابی طالب، عباس بن عبد المطلب، اسامہ بن زید، آپ کے جو قریبی ہیں، سب یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی چابیاں آج کسے ملیں گی؟ واپس بنو ہاشم کے پاس آ جائیں گی. ہمارے پاس کعبۃ اللہ کی کنجیاں آنے والی ہیں. اس امید سے لو لگا کر بیٹھے ہیں کہ نکلیں گے اور چابیاں ہمیں دیں گے. کعبۃ اللہ کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو. باہر نکل رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ کعبہ کی کنجیاں آج ملنے والی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن ابو طلحہ کو بلاتے ہیں، یہ امانتیں آپ کے سپرد، جو امانتیں ہیں وہ آپ کے حوالے، کوئی بھی میدان، کوئی بھی فیلڈ آپ لے لیجئے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مکمل آئیڈیل اور نمونہ نظر آئیں گے. مظلوموں کے ساتھ آپ کے انصاف کے واقعات دیکھیے، مسافروں کے ساتھ آپ کے خیر خواہی کے واقعات دیکھیے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی مثالیں دیکھیے، قیدیوں کے ساتھ. قیدی تو ہوتے ہیں سزا دینے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. صحابہ کرام خود کھجور پہ گزارا کر رہے ہیں، کھجور ایک روٹینی فوڈ ہے وہاں پر، وہ خود کھجور کھا رہے ہیں اور ان قیدیوں کو روٹیاں بنا کر کھلا رہے ہیں. ہر طبقے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاملہ کیا. دشمنوں کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے قاتلوں کے ساتھ،
جنہوں نے 13 سال ظلم ڈھائے. جب مکہ فتح ہوا سب لوگ آپ کے روبرو تھے, سب لوگ سر جھکائے ہوئے تھے, سر نگوں کھڑے ہیں. پوری تاریخ ہے ان کی, تاریخ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, اے میری قوم کے لوگ, مجھ سے تم کس چیز کی توقع کرتے ہو؟ سب نے کہا اخ کریم وابن اخ کریم, ہمارے بہترین بھائی, ہمارے بہترین بھتیجے رحم و کرم کا معاملہ کریں. اگر آپ چاہتے تو ایک ایک سے پائی کا حساب لے سکتے تھے. اسی موقع پر کسی نے چلا کر کہا الیوم یوم الملحمہ, آج مکہ والوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جائے گی, تکہ بوٹی الگ کریں گے, آج انتقام کا دن ہے. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے جھنڈا واپس لے لیا. کہا آپ ہمارے ریپرزینٹیو نہیں بن سکتے, آپ ہمارے ترجمان نہیں بن سکتے. الیوم یوم الملحمہ, آج خون کی ہولی. الیوم یوم الملحمہ نہیں ہے, الیوم یوم المرحمہ. آج رحم و کرم کا دن ہے, عفو درگزر کا دن ہے, آج معافی کے پروانے بانٹنے کا دن ہے. مکہ والوں کے ساتھ آپ نے جو سلوک کیا, ذرا دیکھیے. فتح مکہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ کون بتائیں گے؟ 8 ہجری میں واقعہ ہوا. ہاں, کتنی تعداد تھی؟ 10,000 مسلمان تھے. 8 ہجری کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 10 ہجری میں, ٹھیک ہے. 2 سال قبل کا واقعہ ہے. مکہ فتح کر رہے ہیں, کتنی تعداد ہے؟ 10,000. اور فتح مکہ میں آپ نے عفو درگزر محبت کا ایسا ثبوت دیا. جب مشرکین نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والے ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج میں وہی جملہ جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے. اذهبوا انتم الطلقاء, چلے جاؤ, سب کے سب آزاد ہو. سب کو بخش دیا. ایک آدمی اوپر کھڑے ہو کے خوب مار رہا ہے, اگر میں کہوں نہیں میں تجھے بخش دیا, اسے معافی نہیں بولتے. العفو عند المقدرہ, معافی وہ ہے, معافی کے پروانے بانٹنا وہ ہے کہ جب معاملہ آپ کے کنٹرول میں ہو, آپ فیصلہ لینے کے اختیار کی پوزیشن میں ہو, ایسے موقع پر مخالف کو معاف کرنا. پورے اہل مکہ سے آپ نے کہا اذهبوا انتم الطلقاء, سب جا سکتے ہو, سب آزاد ہو, تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. اب نتیجہ نکالیے, 8 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ کتنی تھی؟ اور ایک بار بولو. 8 ہجری میں کتنی تھی؟ 10 ہجری میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی. بدر, احد, خندق, خیبر سب پیچھے ہو چکے ہیں. تبوک کی ایک جنگ کا ذکر ملتا ہے 9 ہجری میں, لیکن وہ جنگ میں مقابلہ نہیں ہوا. تو کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی, الا ہے کہ حنین وغیرہ کا واقعہ ملتا ہے جو لوکل لیول پر تھی. حجۃ الوداع میں اس معافی نامہ, عفو درگزر اور معافی کے پروانے جو آپ نے بانٹے, لوگوں کو جو درگزر کیا, اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ 10 ہجری میں حجۃ الوداع میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 1 لاکھ پلس. 1 لاکھ پلس. یہ تعداد کہاں سے آئی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیلکولیشن ایزی ہے. 8 ہجری میں 10,000 مسلمان, سب کو آپ نے معافی کے پروانے بانٹے, اخلاق کا مظاہرہ کیا, دشمنوں کو درگزر کیا. 2 سال بعد تعداد 10 گنا زائد,
10 سے سیدھے 1 لاکھ پلس ہو رہے ہیں. تو یہ 90,000 1 لاکھ مزید کہاں سے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی ظرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو بخش دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معافی کے پروانے بانٹنے کا نتیجہ تھا کہ 10 ہجری میں قرآن مجید نے اس کی تصویر کیسی کھینچی ہے؟ سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ اصل ہم لوگ ہجری کی تاریخ کا استعمال بہت کم کرتے ہیں. انگریزی تاریخ ہمارے اوپر غالب ہے، ہیپی نیو ایئر بہت یاد رہتا ہے، لیکن اسلامی تواریخ پر ہماری توجہ نہیں ہے. جیسے بدر، احد وغیرہ ہر سال میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، ہر سال کو ایک نام دیا گیا. جیسے آپ کہیں پہلے سال ہجرت ہوئی، دوسرے سال بدر کا واقعہ پیش آیا، تیسرے سال ہجرت کے احد کا واقعہ پیش آیا، چوتھے سال بنو المصطلق کا واقعہ پیش آیا، پانچویں سال خندق کا واقعہ پیش آیا، اور چھٹے سال صلح حدیبیہ اور عمرۃ القضاء کا واقعہ پیش آیا، اور ساتویں سال خیبر کا واقعہ پیش آیا، آٹھویں سال فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا. یہ جو 9واں سال ہے، اس سال کو کیا نام دیا گیا پتہ ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ 9ویں سال کو ایک خاص نام دیا گیا، کوئی سوچ کر بتا سکتے ہیں؟ 10ویں سال تو حجۃ الوداع، 9ویں سال کو ایک نام دیا گیا عام الافود، جیسے عام الفیل کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ عام الفیل میں ہوئی. تو 9ویں سال کو جو نام دیا گیا عام الافود، وفد اور وفود کہتے ہیں ڈیلیگیشنز جو آتے ہیں نا ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپوائنٹمنٹ لے کر، قبیلے کے قبیلے، سردار، قوم کی نمائندگی کرنے والی پوری ایک ٹیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ 9ویں سال، ہجرت کے 9ویں سال تقریباً 60 ڈیلیگیشنز، 60 وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے. تو یہ جو کوششیں دیکھیے، مکہ کی جو 13 سالہ جو زندگی ہے، اب انشاءاللہ ہم لوگ مغرب کے بعد کوشش کریں گے کہ اس موضوع میں داخل ہوں. 2 جانب ہے، ایک وہ دار ارقم میں آپ چھپ چھپ کر عبادت کر رہے ہیں. مکہ کی تاریخ میں آپ پائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی جو حکمت عملی اپنائی، اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ بڑی رازداری سے آپ نے کام لیا. مثلا کئی ایک صحابی ملیں گے، وہ آ کر کہیں گے کہ میں جب اسلام لایا تو ہم 3 تھے، چوتھا میں تھا. میں جب اسلام لایا تو ہم 7 تھے، 7واں میں تھا. ایسی روایتیں کئی ایک سے ثابت ہیں، کئی ایک سے ثابت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے مکہ کے اسلام کو چھپا کے رکھا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ 7ویں ہیں، اور کئی ایک ہیں جو 7ویں ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. یہ مکہ کی حکمت عملی تھی. تو یہ جو پوری کڑی کے جو 2 پہلو ہیں کہ ایک وہ اسلام جو مظلومیت کے ساتھ شروع ہوا، مشکلات کا جہاں سامنا کرنا پڑا، صحابہ اکرام کو اذیت کا مقابلہ کرنا پڑا. دار ارقم میں چھپ چھپ کر عبادت کرنے کا ایک ماحول تھا. جب 40 ان کی تعداد ہو گئی تو ایک خوشی کی عید کا سما تھا. پھر اس کے بعد ہمیں ایک دوسرا پہلو ملتا ہے، حجۃ الوداع. حجۃ الوداع جہاں 1 لاکھ سے زائد صحابہ موجود ہیں. پھر وہاں سے اسلام ان پورے صحابہ اکرام کو آپ نے ایمبیسڈر بنا کر، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا؟
فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو یہاں حاضر ہیں وہ غائب تک میرے پیغام کو پہنچا دے۔ اس پورے 1,00,000 صحابہ اکرام کو آپ نے سفیر بنا کر پورے دنیا بھر میں بھیجا۔ ایک آغاز جو بالکل گمنامی اور بڑی محدود تعداد سے شروع ہو کر حجۃ الوداع میں 1,00,000 سے زائد صحابہ کو آپ حج کا خطبہ پیش کر رہے ہیں اور ان کو نمائندہ بنا کر دنیا بھر میں بھیج رہے ہیں۔ تو یہ جو 23 سالہ جو محنتیں ہیں، جو مشقتیں ہیں، جو کٹھن اسفار ہیں، جو آپ نے اس 23 سال میں جس کمیونٹی کو بدلا، اور خصوصاً مکہ کے جو 13 سال تربیت کے ہیں، یہ بہت ہی معنی رکھتے ہیں۔ میں اس بات سے پھر دوبارہ شروعات کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے شخصیت کو سمجھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے لیے اب ہر ایک کے پاس انشاءاللہ کئی ایک دلائل ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام و مرتبہ ہمارے درمیان واضح ہوتا ہے۔ اور میں نے بتلایا کہ گواہی اور شہادت وہ نہیں ہے جو اپنے دے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت قریب کے نہیں، دور والوں نے بھی دی، مخالفین نے بھی دی۔ ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں تھے، ہرقل عربی نہیں جانتا تھا، ابو سفیان کو لایا گیا اور ان کا چہرہ اپوزٹ ڈائریکشن میں کیا گیا، پھر ترجمان کے ذریعے، ٹرانسلیٹر کے ذریعے وہ گفتگو چل رہی تھی۔ ابو سفیان ہرقل کے دربار میں کھڑے ہو کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک جملہ غلط نہیں بول پائے، کیونکہ آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ اپنے تو اپنے مشرکین مکہ میں رہتے ہوئے اپنی امانتیں کس کے پاس رکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ نے آپ کو امین اور صادق کا لقب دیا تھا۔ جب حجر اسود کا اختلاف کہ اسے کون رکھے، جب ایک اختلاف بالکل لڑائی جھگڑے کے مرحلے تک پہنچا، تو اس موقع پر پورے عرب جو مکہ میں تھے انہوں نے قاضی کے طور پر، حکم کے طور پر، ثالثی کے طور پر، سرپنچ کے طور پر اگر کسی کے فیصلے پر راضی ہوئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہوئے۔ اسی لیے مائیکل ہارٹ، اس کی ایک کتاب ہے، کوئی جانتے ہیں اس کتاب کا نام؟ جی ہاں، مائیکل ہارٹ کی جو کتاب ہے The 100، جس میں پورے تاریخی انسانیت کے بڑے نامور، بڑے مفکرین، انقلابی شخصیات پر انہوں نے کتاب لکھی۔ 100 بڑے لوگ، خود عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اس میں، بڑی بڑی شخصیات کا، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ہر کمیونٹی سے ہیں۔ لیکن اس شخص نے حروف ابجدیات کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب کی شروعات نہیں ہو سکتی، لیکن اس شخص نے اپنی کتاب کی شروعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کی، اور اس کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی واحد شخصیت ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں مکمل طور پر کامیاب ہے۔ مذہبی اور دنیاوی اعتبار سے دونوں میدان میں کامل اور مکمل شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ مخالف ہونے کے باوجود اس نے اپنی کتاب کی شروعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اسی طرح جارج برنارڈ شاہ کا یہ مشہور جملہ ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی دنیا کی قیادت کو سنبھال لیں تو دنیا کے مسائل چند دنوں میں حل ہو جائیں گے۔ جارج برنارڈ شاہ کا جملہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کی قیادت کو سنبھال لیتے تو جتنے بھی مسائل سے ہم دوچار ہیں ان مسائل کا سلیوشن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا۔
مہاتما گاندھی ایک شخصیت اور ان کے کردار سے آپ واقف ہیں، انہوں نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا اور پایا کہ وہ تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے دل جیتنے والی شخصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہروں اور ملکوں کو فتح کرنے سے پہلے آپ نے دلوں کو فتح کیا۔ اس سے بڑھ کر کون سی وہ شہادت ہو سکتی ہے، کون سی وہ سرٹیفکیٹ ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بہت اونچے مقام پر فائز ہیں۔ اخلاق دو طرح کے ہیں، ایک وہ کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہم آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، آپ ہماری زیارت کرو، ہم بھی آپ کے یہاں آئیں گے، آپ ہمارا خیال رکھو، ہم بھی آپ کا لحاظ رکھیں گے۔ یہ اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں، لیکن خلق حسن ہو سکتے ہیں، خلق عظیم نہیں۔ خلق عظیم کیا ہے؟ آپ ہمارے ساتھ برا کرو، ہم آپ کے ساتھ اچھائی کریں، آپ ہم سے رشتے ناطے توڑو، ہم آپ سے رشتے ناطے جوڑ کے بتائیں گے، آپ ہمیں اگنور کرو، ہم آپ کے حق عطا کریں گے، آپ ہم پر ظلم کریں اور ہم آپ کو معاف کریں گے۔ یہ ہے خلق عظیم، اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ آپ نے ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دیا۔ ایک سردار تھے جن کو قید کر کے لایا گیا، ثمامہ بن اثال، جو ایک ایسے تجارتی مقام پر فائز تھے، وہاں ہمیشہ سمجھیے صحابہ کو اذیت دیا کرتے۔ جب ان کو پکڑ کر لایا گیا، کئی کو وہ قتل بھی کر چکے تھے۔ اللہ کے رسول سے اس قدر نفرت تھی، کھلے الفاظ میں کہتے تھے اگر تم ثمامہ کا قتل کرو گے، مجرم ہے، قتل کرنے کا حق ہے، اگر بخش دو گے تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ اور کھلے الفاظ میں کہتے تھے کہ اس روئے زمین میں سب سے ناپسندیدہ جگہ میرے لیے مدینہ ہے، سب سے ناپسندیدہ مذہب اسلام ہے، اور سب سے مکروہ چہرہ آپ کا ہے۔ کچھ دن، کچھ لمحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا انہیں مسجد نبوی کے صحن میں باندھے رکھا۔ مسجد نبوی کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، صحابہ اکرام کے ساتھ جو آپ کا تعامل تھا، اس چیز کو دیکھا۔ پھر جب متاثر ہوئے تو قریب کے کسی کھجور کے باغ میں جا کر غسل کر کے آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑے ہو کر کہتے ہیں آج تک اس روئے زمین میں سب سے ناپسندیدہ جگہ میرے لیے مدینہ تھی، آج وہ سب سے محبوب جگہ بن گئی ہے۔ اسلام آج میرے پاس سب سے پسندیدہ اور مرغوب دین ہے، اور اس روئے زمین میں اگر کوئی چہرہ میرے پاس سب سے محبوب ترین ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے۔ گواہیاں بدل گئی، سوچ اور افکار بدل گئے۔ پھر اس کے بعد جب یہ آزاد کیے گئے، اسلام لانے کے بعد تو آزاد ہو ہی گئے، پھر جب وہ اپنے علاقے میں گئے، وہ ایسا تجارتی بیس تھا، ایسا بزنس ہب تھا ان کا علاقہ، پورے قافلوں کا وہاں سے گزرنا تھا،
اس کے بعد انہوں نے مشرکین مکہ کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کر دیا. تو اس طرح اسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اعتراف کرنے والے مخالفین میں، دشمنوں میں آپ پائیں گے. تو انشاءاللہ ابھی وقفہ ہے، نتوقف. تو ابھی ہم لوگ اگر چاہیں تو رکا سکتے ہیں. ہاں، اور 6-7 منٹ ہیں. ہاں بالکل. معزز سامعین، اب ہم چاہیں گے کہ بلا تاخیر ہمارا جو اصل موضوع ہے اس موضوع میں داخل ہوں. مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شروعات ہوئی تھی دار ارقم، اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں ابھی تو وقت اس قدر ناکافی ہے کہ اس سیشن میں شاید کوئی بڑے موضوع کو لینے کے بجائے صرف آپ کے سامنے آج مکہ کے جو بنیادی موضوعات تھے ہمارے سامنے، پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم 63 ایئر میں جو ہم تقسیم کریں گے، ایک نبوت آپ کو 40 سال میں ملتی ہے. پھر 40 سال کے بعد 23 سال آپ کے سامنے جو ہے 13 سالہ زندگی مکہ کی زندگی ہے اور 10 سالہ زندگی مدینے کی زندگی ہے. اور یہ جو 13 سالہ زندگی ہے اس میں ابتدائی 3 سال جو ہے اسے آپ ایک ابتدائی دور، انفرادی ذہن سازی کا دور، ماحول سازی کا دور، افراد سازی کا دور، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات صرف ان لوگوں کے سامنے رکھتے جو یا تو آپ کی بات سن کر فوراً اسلام قبول کر لے. مثلا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فوراً آپ کی بات کو سن کر اسلام قبول کر لیں. یہ ابتدائی 3 سال ماحول سازی پر آپ نے کام کیا. پھر اس کے بعد جو بقیہ 10 سال ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی تربیت، ان کی رہبری، صبر و تحمل پر ان کی ٹریننگ سے آپ نے شروعات کی. تو آج ہم مکہ کے اس 13 سال کو اگر کچھ اہم موضوعات میں تقسیم کرنا چاہیں تو وہ اس طرح ہوگا، کیونکہ اس میں سب سے بڑا مرحلہ جو ہے وہ آزمائش کا مرحلہ ہے. صحابہ اکرام پر کافی اذیتیں، کافی تکلیفیں، اور خاص کر کے اس 13 سال کی مدت میں ایک سبجیکٹ مستقل آئے گا کہ اس 13 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جو اذیتیں دی گئی، تقریباً 14 قسم کی اذیتیں تھیں یا اسلوب تھے کہ مشرکین نے ان اسالیب کو اختیار کیا اسلام کو روکنے کے لیے. انشاءاللہ اس پر بھی ہماری تفصیلی گفتگو ہوگی. ان میں سے اہم ترین اسلوب کی طرف تو ہم لوگوں نے اشارہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹا اڑانا، مذاق کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب سے نوازنا، یہ ایک مستقل موضوع رہے گا. تو انشاءاللہ بہتر ہے کہ ہم لوگ مغرب کے بعد پورے تسلسل کے ساتھ جو بھی ہمارا موضوع شروع ہوگا پوری تفصیل سے ہم لوگ گفتگو کریں. پھر میں دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیرت نبوی، جسے ہم دوسرے الفاظ میں فقہ السیرہ، سیرت کی سمجھ بوجھ، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. سیرت یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں پیدائش ہوئی، ابتدائی دن آپ نے طائف میں گزارے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی تعمیر میں شریک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، پھر مخالفتیں ہوئیں، پھر ہجرت ہوئی، پھر اس کے بعد مدینہ پہنچے تو بدر، احد، خندق اور خیبر، پھر آگے چل کر فتح مکہ اور تبوک اور حجۃ الوداع کے واقعات پیش آئے. اس طرح پھر وفات رسول کا سانحہ پیش آیا. یہ سرسری طور پر پڑھنا، اسے میں سیرت نہیں مانتا ہوں. سیرت وہ ہے کہ ہم
واقعات کی گہرائی میں جائے. سیرت وہ ہے جو ہمیں سیرت کے مطالعے سے ہمارے پریزنٹ مسائل حل ہوں. سیرت کو آپ اذان کتنے بجے؟ ہاں، کیونکہ کوئی بھی موضوع چھیڑیں گے تو کافی طول پکڑے گا. 1-2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سیرت ہمارے مسائل کا سلیوشن ہے. سیرت ہمارے پرابلمس کی حل ہے. آج جن مشکلات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جن پریشانیوں کو فیس کر رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے مشقتیں اور پرابلمس جو ہم فیس کرتے ہیں، اگر اس کو سیرت کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس سے کئی گنا زیادہ مشکلات، مصیبتیں، تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ، بڑی اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ، بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ ان مسائل کو سلیوشن میں بدلا. سیرت کے مطالعے سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ صرف مسائل گناتے ہیں، پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں کا حل دیا کرتے تھے، سلیوشن دیا کرتے تھے. ہر مشکل موقع پہ آپ کھڑے ہوا کرتے تھے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ مغرب بعد لیں گے. مجھے خدشہ ہے کہ کسی بھی ٹاپک میں داخل ہو ابھی اسنیکس سے ہم لوگ محروم نہ ہو. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، شکراً جزیلاً. السلام علیکم.